अस्सलाम वालेकुम। माफिया का नाम सुनते ही जहन में ताकत, खौफ और जुर्म का तस्वुर आता है। और अगर बात हो सिजेलियन माफिया की, तो ये दुनिया की सबसे मशहूर और ख़तरनाक तंजीमों में से एक है। सिजेलियन माफिया, जिसे कोसा नोस्ट्रा भी कहा जाता है, इटली के जजीरे सीजली में अपने आगाज़ से लेकर आज तक जराइम की दुनिया में एक मजबूत ताकत बनी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे सिजेलियन माफिया क्या है, ये कब और कैसे वजूद में आई, और किस तरह ये मुकामी सतह से निकलकर दुनिया भर में असर असूख कायम कर गई। तो आए तारीख के इस खुफिया और सनसनीखेज पहलुओं को दरियाफ्त करते हैं। सीजली शुमाली अफ्रीका और इटली के दरमियान बहीरा रोम में आबाद एक जजीरा है, जिसका कुल रकबा 10,000 मुरब्बा फीट है। 18वीं सदी में इस जजीरे पर बैरूनी हमला आवरों का कब्जा था, जो मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आकर आबाद हुए थे। इनका ताल्लुक जनूबी शाम, रोम, अरब, फ्रांस और स्पेन से था। अपने मजहब, तहजीब और सकाफत को महफूज रखने और जजीरे पर अपनी उजारादारी कायम रखने की दौड़ में ये हमला आवर मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम हो गए। इक़्तिदार की जंग में सैकड़ों लाशें गिरीं। असलहा के ज़ोर पर कबीलों ने एक दूसरे को लूटना शुरू किया, और देखते ही देखते ये सीजली खौफ हैवानियत की अलामत बन गया। वक्त गुजरता गया और इटली ने सीजली पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही इटली ने कब्जे का मंसूबा बनाया, तो सीजली के तमाम कबीले इटली के खिलाफ इकट्ठे हो गए। चुनांचे इटली ने हमले का मंसूबा ख़त्म कर दिया और सीजली के कबीलों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मुज़ाकरात कामयाब हुए और सन 1861 में सीजली मुत्तहदा इटली का सूबा बन गया। बादअज़ां इन कबीलों को सिजेलियन माफिया कहा जाने लगा। सिजेलियन माफिया का दूसरा नाम कोसा नोस्ट्रा था। सन 1861 तक सीजली जजीरे के इन कबीलों को माफिया नहीं कहा जाता था, बल्कि उन्हें कबाइल के नाम से पुकारा जाता था। सन 1863 में माफियोसी डीला विकारिया के नाम से एक ड्रामा पेश किया गया, जिनमें कैदियों पर होने वाले जुल्म को मौजू बनाया गया। इस ड्रामे में पहली मर्तबा मुंजिम मुजरिम के गिरोहों के लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा इटली में इस कदर मशहूर हुआ कि हर ख़ास व आम के मुंह पर मुजरिमों के मुंजिम गिरोहों के लिए माफिया का नाम आने लगा। मगर सरकारी सतह पर माफिया लफ्ज़ पहली मर्तबा 1865 में फिलिपो एंटोनियो की सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया। इस रिपोर्ट के बाद सीजली के मुंजिम जराइम पेशा गिरोहों को सिजेलियन माफिया लिखा, पढ़ा और कहा जाने लगा। हुकूमत ने सीजली को माफिया के बगैर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ बेचैनी, लूट मार और सिजेलियन अवाम के माफिया पर एतमाद ने हुकूमत को नाकाम कर दिया। लिहाजा रोमन ओहदेदारों ने सीजली को चलाने के लिए सिजेलियन माफिया से बाज़ाब्ता मदद मांग ली। सिजेलियन माफिया और हुकूमत के माबैन मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक हुकूमत और सिजेलियन माफिया एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत का ख्याल था कि यह मुआहदा आर्जी होगा और हुकूमत के पांव मजबूत होते ही माफिया से जान छुड़ा ली जाएगी। मगर हुकूमत के सारे अंदाजे गलत साबित हुए। माफिया कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद मुस्तहकम हो गई, और तो और उन्होंने ताकत के ऐवानों, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस और यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों में भी अपने लोग भर्ती करना शुरू कर दिए। माफिया सरकारी करप्शन में माहिर हो गया। वो अवाम को मखसूस लोगों को वोट देने का हुक्म देता, और फिर वो मखसूस लोग बदले में माफिया को सरकारी सपोर्ट देते थे। यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च भी माफिया की सपोर्ट करते थे, और अपनी ज़मीनों और इमारतों की हिफाजत के लिए भी सिजेलियन माफिया के मरहूम मिन्नत थे। माफिया को मज़ीद मजबूत करने के लिए माफिया चीफ ने हलफ लेने की तकरीब मुनक्किद करवाना शुरू कर दी। इस तकरीब में हर नए आने वाले माफिया मेंबर से हलफ लिया जाता था। इस हलफ को ओमर्टा कहा जाता था। ओमर्टा खामोशी और राज की एक किताब थी, जो माफिया अरकान को अपने चीफ का हुक्म ना मानने से रोकती थी, और ओमर्टा 224 के खिलाफ जाने वालों की सज़ा मौत थी। यही नहीं, बल्कि इनहराफ करने वालों के साथ साथ इनके रिश्तेदारों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। हलफ लेने वाला पाबंद था कि वो अगर किसी जुर्म का शिकार होता है, तो वो किसी को अपनी तकलीफ़ के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि ख़ुद इस जुर्म का बदला लेगा, और अगर वो किसी से शिकायत करेगा तो उसे बुज़दिल समझा जाएगा और इससे तमाम मराद वापस ले ली जाएंगी। हलफ लेने वाले पर मुंशियात के इस्तेमाल की पाबंदी थी, क्योंकि मुंशियात के इस्तेमाल के बाद खुफिया मालूमात के लीक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा माफिया अरकान मुंशियात का कारोबार तो कर सकते थे,
لیکن اس کا خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مافیا کے لوگ پر کسی بھی طرح کی تحریر لکھنے کی پابندی تھی تاکہ دوران تفتیش پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگ سکے۔ سیزیلین مافیا کے ممبران کے علاوہ اومرٹا 224 کا اطلاق ان عام لوگوں پر بھی ہوتا تھا جو مافیا سے کسی بھی طرح کی مدد حاصل کرتے تھے یا مسائل کے حل کے لیے مافیا کے پاس مدد کے لیے آتے تھے۔ اومرٹا 224 کے مطابق جرم کے عینی شاہد کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ سیزیلین مافیا کے ممبران پر اومرٹا کے علاوہ بھی کچھ بڑی ہی دلچسپ پابندیاں عائد ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر دوستوں کی بیویوں کو دیکھنے پر پابندی تھی، کلب جانے پر پابندی تھی۔ جب مافیا ارکان کو بلایا جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کر کوسا نوسٹرا آ جائے، چاہے ان کی بیوی بچے کو جنم ہی کیوں نہ دے رہی ہو۔ بیویوں کو ہر قیمت پر عزت دی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص سیزیلین مافیا کا حصہ نہیں بن سکتا جو لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہو اور اخلاقاً برا ہو۔ سیزیلین مافیا عوام کو چوروں سے تحفظ دلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ مافیا کے لوگ چوری نہیں کرتے تھے، بلکہ چوروں کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیتے تھے اور بدلے میں عوام سے پروٹیکشن منی وصول کرتے تھے۔ مافیا کاروباری حضرات کو دوسرے کاروباری حضرات سے بھی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ جو کاروباری حضرات مافیا کا تحفظ لیتے تھے وہ کسی بھی ٹینڈر یا سپلائی میں مدد کے لیے سیزیلین مافیا سے رابطہ کرتے تھے، اور مافیا تشدد اور دھمکیوں سے مد مقابل کاروباری حضرات کو پریشان کرتے تھے۔ مافیا صاحب حیثیت افراد کو اپنی خدمات پیش کرتے تھے۔ اگر وہ خدمات لینے سے انکار کر دیتے تو مافیا ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا تھا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کلاشن کوف، بم، راکٹ لانچر اور بندوقوں کا سرعام استعمال کرتے۔ سیزیلین مافیا کا عروج 1920 تک قائم رہا، جس کے بعد سیزیلین مافیا کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ 1920 میں وزیر اعظم بینیٹو موسولینی نے حکومت سنبھالتے ہی سیزیلین مافیا کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس کریک ڈاؤن نے سیزیلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیزیلین مافیا ماضی کا قصہ بن گیا۔ مگر 1950 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سیزلی مافیا نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیزلی میں بڑے پیمانے پر تعمیرات اور ریئل اسٹیٹ کا کام شروع ہوا تو سیزیلین مافیا نے ہر ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ 1970 تک سیزیلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جمائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نارکوٹکس ٹریفکنگ، اپنی شرائط پر قرض لینے، قرض معاف کروانے، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے، تعمیراتی اور گارمنٹ کمپنیوں میں لیبر یونین کی فنڈنگ کرنے، بیوروکریسی کو رشوت دے کر قانون میں رد و بدل کرنے جیسے کاموں میں اپنا اثر رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیزیلین مافیا کے ساتھ دیگر مافیا گروہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، اور 1980 تک چھوٹے مافیا گروہ سیزیلین مافیا کے لیے سرد درد بننے لگے۔ 1980 کی دہائی میں سیزیلین مافیا کی کمان توتو رینا کو دے دی گئی۔ توتو رینا اپنے حریفوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا، اور اپنے خوف کی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے دیگر مافیا گروہوں کو سرعام قتل کروانا شروع کر دیا۔ توتو رینا اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اور مافیا کے ڈان اسے باس آف دا باسز کہنے لگے۔ توتو رینا کے آنے کے بعد سیزیلین مافیا نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ جمہوری سیزیلین مافیا ڈکٹیٹر سیزیلین مافیا میں بدل گیا، اور مافیا نے جرم کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ مافیا کو قابو کرنے کے لیے سیزلی میں اٹلی کے کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری پیولا تورے نے مافیا کے خلاف نیا قانون متعارف کروایا۔ سیزلی مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے قتل کر دیا، لیکن یہ قانون منظور ہوا اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میکسی ٹرائل کو آج تک دنیا میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا ٹرائل مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل 10 فروری 1986 کو شروع ہوا اور 30 جنوری 1992 کو ختم ہوا۔ اس ٹرائل نے سیزیلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور اس کے بعد سیزیلین مافیا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ توتو رینا کا دور اٹلی کی عوام اور حکومت کے لیے سب سے بدترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے حریفوں پر قابو پانے کے بعد توتو نے عوام میں اپنی دہشت بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ عوام اسے آج بھی حیوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں توتو کے خلاف کیس کرنے والوں
سننے والوں اور گواہی دینے والوں کو سرعام قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اٹلی حکومت نے آرمی جنرل کارلو البرٹو ڈیلا کو سیزیلین مافیا کو ختم کرنے کے لیے سیزلی بھجوایا۔ مافیا نے اسے کچھ ہی عرصے میں بیوی اور ڈرائیور سم 3 دسمبر 1982 کو قتل کر دیا۔ 23 دسمبر 1984 کو توتو نے ٹرین میں بم دھماکہ کروایا، جس کے نتیجے میں 17 معصوم لوگوں کی جان گئی اور 270 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جج جوانی فیلکن کو بیوی اور 3 پولیس افسروں سے 23 مئی 1992 کو سیزیلین مافیا نے توتو کے خلاف کیس سننے پر اسے بم حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس قتل کے ٹھیک 57 دنوں بعد فیلکن کے ساتھی کو بھی سیزیلین مافیا نے بم دھماکے میں قتل کر دیا۔ ججوں کے قتل نے عوام میں اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی۔ برسوں بعد پہلی مرتبہ سیزیلین مافیا کا نام میڈیا، عدالتوں، چوک چوراہوں، دفتر اور ڈرائنگ روم میں سرعام لیا جانے لگا۔ مافیا کے ظلم کے خلاف عوامی تحریک نے زور پکڑا اور 15 جنوری 1993 کو حکومت نے توتو رینا کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ توتو رینا کی گرفتاری ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوئی۔ توتو رینا پر قتل اور دہشت گردی کے سینکڑوں کیس چلے اور 1998 میں عمر قید کی سزا دے دی گئی اور اس کی موت تک اسے مختلف کیس میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ توتو رینا کی گرفتاری کے بعد برنارڈو پروونزانو کو سیزیلین مافیا کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس دور میں سیزیلین مافیا چھوٹے پیمانے پر خاموشی سے کام کرتا رہا اور عوام اور ججوں کو سرعام قتل کرنے کی پالیسی ختم کر دی گئی۔ 2006 میں پروونزانو کو گرفتار کر لیا گیا اور سیزیلین مافیا کی سربراہی میتھیو میسینا ڈینارو کو سونپ دی گئی۔ 17 نومبر 2017 کو توتو رینا کی موت کے بعد ڈینارو کو مافیا کا باس آف دی باسز کہا جانے لگا۔ اس کا نام دنیا کے 10 سب سے خطرناک مجرموں کی فہرست میں شامل ہے اور آج کی تاریخ تک میتھیو میسینا ڈینارو ہی سیزیلین مافیا کا سربراہ ہے۔ سیزیلین مافیا کے متعلق بیان کیے گئے حقائق کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سیزیلین مافیا اس وقت مضبوط ہوا جب اٹلی کی ریاست نے اسے سرکاری طور پر اپنا پارٹنر بنا لیا، اور جس دن وزیراعظم نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تب سے سیزیلین مافیا کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیزیلین مافیا نے دوبارہ سر اٹھایا تو ریاست نے محسوس کیا کہ مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سخت قانون سازی کرنی ہوگی۔ عوام کے دلوں میں سے مافیا سے متعلق ہمدردی نکالنی ہوگی۔ عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ ریاست ماں اور مافیا ماں کی قاتل ہوتی ہے۔ چنانچہ ریاست نے عوام کے ساتھ مل کر مافیا کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں سرعام عبرت کا نشان بنایا اور اس کے ساتھ ہی سیزیلین مافیا کو عبرت کا نشان بنانے والا میکسی ٹرائل تاریخ کی کتابوں میں امر ہو گیا۔ میکسی ٹرائل نے ثابت کیا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مافیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل شفاف اور غیر جانبدار مقدمہ ہے، پھر چاہے وہ مافیا پاکستان میں ہو یا اٹلی میں۔ سیزیلین مافیا کی شکل میں اسے عبرت ناک انجام تک پہنچانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سیزیلین مافیا کے عروج اور زوال کی یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں مافیا مضبوط ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے ریاست کی مدد حاصل ہے، اور جس دن حکمران نے مافیا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا وہ دن مافیا کا آخری دن ثابت ہوگا۔